حج اخراجات میں 1,56,000 روپے کا اضافہ. ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے عوام کا مکہ مدینہ جانا بھی مشکل بنا دیا. شہباز شریف کی حکومت پر تنقید. عثمان بزدار کو کس بنیاد پر وزیر اعلیٰ بنایا گیا؟ بلاول بھٹو کا سوال. حکومت کے اتحادی بھی حکومت سے خوش نہیں. پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہر جانب سے تنقید کی زد میں کیوں ہیں؟ پوچھیں گے وزیر اعظم کے معاون افتخار درانی سے، مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما کامل علی آغا سے اور مسلم لیگ نون کی رہنما مائزہ حمید سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار آج کل ہر جانب سے تنقید کی زد میں ہیں. اپوزیشن ہو یا تجزیہ کار ہو، ہر ایک کی توپوں کا رخ عثمان بزدار کی جانب ہی ہے. لیکن پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اپنے انتخاب کو غلط ماننے پر تیار نہیں ہے. انفیکٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فل سپورٹ ان کی ہے عثمان بزدار صاحب کو. یہاں تک کہا پرائم منسٹر نے کہ انہیں عثمان بزدار میں ایک نیا وسیم اکرم نظر آ رہا ہے. لیکن پاک پتن واقعے سے لے کر سانحہ صاحبال تک وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کارکردگی پر مسلسل سوالات ہی اٹھتے رہے. وہ چھکے چوکے جو وسیم اکرم سے امید تھی یا بولڈ کرنا دوسروں کو، اس قسم کی کوئی پرفارمنس ہم نہیں دیکھ سکے ابھی تک عثمان بزدار سے. 11 کروڑ سے زائد آبادی رکھنے والے صوبے کی قیادت کے لیے جس طرح متحرک اور مضبوط شخصیت درکار ہے وہ عثمان بزدار صاحب میں دکھائی نہیں دیتی. بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں ان میں، لیکن لیڈرشپ کوالٹی اکثر تجزیہ کاروں کا خیال یہ ہے کہ ان میں نہیں ہے. تحریک انصاف کے اندرونی حلقوں کے مطابق انہیں تو خود پارٹی کے اندر اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. وہ نیو کمر سمجھے جاتے ہیں. اس لیے ان کی جس کو ایکچولی پلس پوائنٹ سمجھا تھا پرائم منسٹر نے، انہوں نے کہا کہ کسی لابی سے ان کا تعلق نہیں ہے لیکن تھوڑا سا تعلق بھی ہونا چاہیے پارٹی سے، وہ کچھ لوگوں نے ہمیں کہا کہ وہ ان کا نہیں ہے. اب عثمان بزدار کی جگہ نیا وزیر اعلیٰ لانے کی سرگوشیاں جب سنائی دینے لگیں تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ان سائڈ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شاید چاہتے ہوں کہ عثمان بزدار کی جگہ آ جائیں، اس لیے وہ یہ خبریں پھیلا رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ خبریں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. تنقید یہاں تک پہنچی، بلاول بھٹو صاحب نے بھی سوال اٹھا دیا کہ عثمان بزدار کو کیوں سلیکٹ کیا گیا. لیٹس واچ ہم. پنجاب جیسا صوبہ پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ، اور یہ جو انہوں نے ایک فرسٹ کلاس فٹ ٹیم لے آنا تھا، سب کچھ تیار تھا، اور کیا نکلا بزدار. ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف میں بہت سے کینڈیڈیٹس تھے، بزدار صاحب جو ہے وہ آخری وقت میں آیا. اس میں یہ کیا چیز ہے کہ خان صاحب اتنا ڈھٹائی کے ساتھ، بیچارہ وزیر اکرم بھی کہہ رہا ہے میرا کیا قصور ہے. بیچارے وسیم اکرم بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا کیا قصور ہے. بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اگرچہ بلاول بھٹو صاحب کی اپنی چیف منسٹر کی چوائس پر بھی بڑے سوالات اٹھائے گئے، اس کے باوجود اپوزیشن میں ہیں اس لیے وہ سوال اٹھا سکتے ہیں. درانی صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا وہی سوالات دے دیں، یہ اکیلے نہیں ہیں، یہ سب لوگ بول رہے ہیں. انہوں نے جو ٹائٹ دیکھی ہے اس کو دیکھ کر انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے. کیا وجہ ہے عثمان بزدار صاحب کو کتنا وقت لگے گا پرفارم کرنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا خیال ہے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں کینڈیڈ گفتگو کروں. اوکے. بینگ اے سوشیولوجی، پولیٹیکل سائنس، سوشیولوجی، میڈیا کمبینیشن میرا بیک گراؤنڈ ہے. So to understand بزدار صاحب we need to have some political, social, psychological understanding. یہ ذرا یہ عام عوام کو پتہ چل جائے تاکہ دیکھیں جی پاکستان جو ہے نا کہ ایک کیپٹیو ایلیٹ ہے جو کہ پولیٹیکل ایلیٹ اینڈ باقی ایلیٹ جو ہے نا وہ ساری زندگی بڑے بڑے ناموں میں چلی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کی پالیٹکس آپ کہہ رہے ہیں کہ ایلیٹ، دیکھیں ایلیٹ تھیریز ہیں، سی رائٹ مل، ڈیوڈ ایسٹن، ماسکا نے کتابیں لکھی ہیں اس کی. ٹھیک ہے. تو وہ ایلیٹس جو ہے آپ کی ملٹری بھی ہے، سول بھی ہے، اس کے بعد پولیٹیکل ایلیٹ بھی ہے، آپ کی یہ جو باقی کاروباری جوائنٹس ہیں، یہ لوگ کارپوریٹس بھی ہیں، یہ سارے ایلیٹس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پاکستان کے جو ایلیٹ سٹرکچر ہے اس میں میرے جیسا مڈل کلاس کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگر میرے جیسے مڈل کلاس جب اوپر جائے گا، یہ تھیریز ہے، میں آپ کو تھیری بتا رہا ہوں، میں خود نہیں افتخار درانی نہیں بول رہا، یہ تھیری بتا رہا ہوں میں آپ کو. جب مڈل کلاس کا بندہ جب آئے گا،
Unless But Buzdar Sahab is not middle class. بزدار صاحب از این ایکچوئل He middle class. comes from ایک ایسا صوبہ جو کہ ان کا اپنا بیک گراؤنڈ تو privileged ہے. دیکھیں نا ابھی آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ فاٹا میں رہتے ہیں ان کی بڑی زمینیں ہیں ملک احمد علاقے کے, وہ نوبل ضرور ہیں بٹ ان کا بیک گراؤنڈ اس طرح کی اسٹینڈنگ نہیں ہوتی جس طرح کہ آپ کا مین اسٹریم بندہ پنجاب کی سینٹر میں جہاں پہ بہت بڑا ایک اسٹرکچر ایلیٹ اسٹرکچر ان پلیس ہے, اس میں ایک آرڈنری بندے کو آپ نے چیف منسٹر لگا دیا. جہاں پہ میرا خیال ہے کہ ٹیئر وائز آپ دیکھیں گے تو وہ کوئی بہت بڑا نام ہے. نیچرلی چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ایک آرڈنری بندے کو آپ نے لگا دیا جس کو کسی نے دیکھا نہیں پہلے, جانتا نہیں ہے, وہ ایلیٹ سرکل میں موو نہیں کرتا تھا, اس کو آپ ایک بالکل آرڈنری فگر کو عمران خان نے اٹھایا اور وہ لگا دیا. ابھی ایز بینگ اے مڈل کلاس مائی سیلف, میں نہیں کہوں کہ میں کوئی بڑے ایلیٹ سرکل کا حصہ ہوں, میرے لیے بڑی خوشائن بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ میری طرح کے مڈل کلاس لوگ بھی چیف منسٹر بن سکتے ہیں. Okay, first of all, I really don't think Buzdar Sahab is middle class. And آپ اپنا comparison کریں Buzdar Sahab سے. ایک بندہ So you, آپ سے comparison کر لیتے ہیں. آپ میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں, آپ کا ایک پارٹی کے اندر اسٹینڈنگ ہے آپ کی, اور بہت سارے لوگوں میں بیونڈ پارٹی آپ کو جانتے ہیں لوگ, تو وہ تو ہمارا کمپیریزن بن نہیں رہا. مڈل کلاس ہونا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ایک اسٹرینجر ہونا ہے, پارٹی میں ایک نیا بندہ ہونا ہے, اور پھر اس کے بعد تو 6 مہینے ہو گئے, 6 مہینے کی کارکردگی پہ دیکھ لیں اتنا شائع. ابھی وہ کہتے ہیں میں ٹرین ہو رہا ہوں, ادھر ہی جا رہا ہوں نا. اگلا اسٹیپ آپ کو ایک تو آپ کو ہو گیا کہ سوشلی جو ہے, کیونکہ آپ نہیں کہ لوگ ایکسپٹ نہیں کریں, میڈیا کو بھی ڈال لیں اس میں, میڈیا بھی ایلیٹ ہے, they do not associate. آرڈنری بیک گراؤنڈ ہے ان کا, کوئی بہت کلاسی بیک گراؤنڈ جو ہونا چاہیے. پاکستان میں پالیٹکس میں آ جاتے ہیں آرڈنری بیک گراؤنڈ والے لوگ. دیکھیے باقی جماعتوں میں مطلب ایک بندہ جو کہ مطلب جس کو آج تک ایز این ایم پی اے یا ناظم کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوا, تو اتنے ہی لیول پہ ہوگا نا. اس کا مطلب ہے کہ اس میں وہ جسے کہتے ہیں کہ ہی از ناٹ انٹو دیٹ کلاس جو کہ رولنگ کلاس آتی ہے نا جی آپ کی. اچھا, ابھی اس کو بنایا کیوں کیا گیا؟ پنجاب میں کی ایشوز کیا تھے؟ پنجاب میں کی ایشوز یہ تھی کہ جو پاکستان کا بھی ہے کہ ریمپنٹ کرپشن تھی. 148ویں نمبر پہ آپ گلوبل ٹرانسپیرنسی انڈیکس میں کرپشن پہ, تو سب سے بڑا ایشو کیا ہو گیا پاکستان میں؟ کرپشن ہوگی نا جی, کیونکہ آپ ٹاپ آف دی لائن بتایا جاتا ہے یہ وہ اسٹیٹ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ کرپشن ہے. ہم نہیں کہتے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے. دوسرا وہاں پہ کیا ہو رہا تھا جی؟ عابد باکسر سبزہ کیس پولیس کے ایشو تھا نا جی. آپ کے جو اسٹیٹ ایشوز تھے, گورننس کے ایشوز تھے جو کہ مینیج نہیں کر پا رہے تھے, جو کہ ابھی بھی آپ نے ایک واقعہ دیکھا سائے وال کا کہ ایک پولیٹیسائز پولیس ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اوپر آئی جی عباس نے کہا کہ جی لوگوں نے اپنی مرضی سے بھرتی کر دی ہے اور وہ اتنی پولیٹیسائز ہو گئی ہے کہ وہ انوالو ہوتی ہے, کرائم میں بھی ہوتی ہے. تو نیکسٹ اسٹیپ آپ کا وہ ہو گیا. تیسرا ایشو یہ آ گیا آپ کا کہ جی آپ کو ایک بندہ وہ چاہیے جس میں وہ ارج ہو آف ڈوئنگ تھنگس. یہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ ایک آرڈنری بندہ جس کے پاس جس کی کوئی کرپشن کیپیسٹی بھی ہو, سر ارج تو ہو لیکن کیپیسٹی ہے آپ کے خیال سے بزدار صاحب میں؟ کیونکہ یہی تجزیہ کاروں کو تو اعتراض ہے کہ آپ 6 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں, کارکردگی ایکٹیولی نظر نہیں آ رہی. ہاں میں دیکھیں نا, ابھی ایک کمپلیکس صوبہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی جو مسائل ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے وہ انفولڈ ہوں گی. جب ایک سٹرکچر میں ایک نیا سٹرکچر ان پلیس آتا ہے نا, جب ایک پرانا ہے جو پرانا پاکستان تھا تو نئے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں, جب نئی ٹیم آ کے ان پلیس ہو گئی ہے, جس ہم خیبر پختونخوا میں گئے تھے, آپ نے دیکھا خیبر پختونخوا وہاں آپ نے نئی لیڈرشپ دی, بالکل دی, لیکن I'll come to this comparison, ہم اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلا جب سٹیپ ہوا کہ جب ہم وہاں پہ بھی آئے تو یہ مشکلات ہم نے وہاں پہ بھی دیکھی ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں, کیونکہ خیبر پختونخوا سائڈ پہ تھا, لوگ دیکھ نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے, ان کا خیال یہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے یہ مشکلات نہیں دیکھی ہیں, کہ ریزسٹنس نہیں دیکھی ہے ہم نے, یا یہ کہنا کہ جی وہاں پہ خیبر پختونخوا کدھر سے آ گیا. یہ نہیں, جو سٹوری جو ہے نا جو پرانی ٹی وی پہ چلتی تھی کہ جی وہ کہتے تھے نواز شریف صاحب آ گئے کہ جی کدھر ہے نیا خیبر پختونخوا, پیپلز پارٹی والے پوچھتے تھے. یہی مسائل جو گورننس کے تھے سٹارٹ خیبر پختونخوا میں بھی ایسی تھی, کیونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا تھا کہ سب سے جو کرپٹ صوبہ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. 2012 کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ کے پاس چیلنجنگ کیا آئی کہ جی آپ کا گورننس چیلنج آپ کو آ گیا تھا, اور یہ مسائل کی جی بیوروکریسی سٹیٹس کو کا حصہ ہے, پرانے لوگ جو تھے وہ کرپشن میں انوالو تھے, مس مینجمنٹ تھی, 10 اضلاع جنگ میں تھے, وہ زیادہ مشکل صوبہ تھا. اوکے, رائٹ. سو آپ مطمئن ہیں بزدار صاحب سے؟ ہمارے ساتھ کامل علی آغا صاحب بھی موجود ہیں, مگر مجھے بریک پہ جانے کا کہہ رہے ہیں, تو ہم بریک پہلے لے لیتے ہیں تاکہ بات کل نہ ہونا پڑے مجھے کامل علی آغا صاحب کی. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک.
اینڈ ویلکم بیک. دوسری طرف اتحادی کاف لیگ کے بھی مسائل ہیں, زیادہ خوش دکھائی نہیں دے رہی. صوبائی وزیر معدنیات عمار یاسر نے تو اپنی وزارت میں مداخلت پر استعفیٰ دے دیا. سینئر وزیر علیم خان بھی ناراض ہیں. چیف منسٹر سے خبریں آ رہی ہیں, مگر وزیر اعظم عمران خان کا اصرار ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے عثمان بزدار سے بہتر شخص پورے صوبے میں کوئی نہیں تھا. وہ گزشتہ 6 ماہ سے مسلسل عثمان بزدار کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں. لیٹس واچ دیٹ. میں نے سردار عثمان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامنیٹ کیا. سردار عثمان پنجاب کے اس علاقے سے ہیں جو سب سے پاسماندہ ہے. وہاں نہ لوگوں کے پاس پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ ہسپتال ہے. عثمان کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک تو جانتا ہے کہ پاسماندہ علاقے میں لوگ کس طرح رہتے ہیں. جناب ایک دم وسیم اکرم کو لا سکتا ہے کسی ٹائم پہ بھی. عثمان بزدار اپنی اقتدار کو اپنی ذات پیسہ بنانے کے لیے نہیں استعمال کریں گے. اپنی فیکٹریاں, اپنی شوگر مل نہیں بنائیں گے. عثمان بزدار تبدیلی کا نام ہے. ہمارا جو چیف منسٹر ہے پنجاب کا, اس نے باہر علاج کروانے نہیں جانا. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ہسپتالوں کا کیا حال ہے اور ان کو ٹھیک کرنا ہے. کامل علی آغا صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. پنجاب کو آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. عثمان بزدار صاحب کس طریقے سے ان کے بارے میں رائے بن رہی ہے بیوروکریسی میں, دیگر اداروں میں, اور پرائم منسٹر کو کیوں بار بار ان کی تعریفیں کرنی پڑی ہیں آ کر؟ دیکھیں فریہ, یہ مینڈیٹ پی ٹی آئی کا ہے کہ وہ چیف منسٹر نامزد کرے. ہاں یہ بات ایک اصولی طور پہ پولیٹیکل الائنسز کے اندر یہ چیزیں مشروط ہوتی ہیں کہ جو الائیڈ پارٹیز ہوتی ہیں, یعنی اتحادی پارٹیز ہوتی ہیں, ان کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے. ان کے ساتھ پالیسی سازی کے اندر ان کا حصہ ہونا چاہیے. پھر پاور شیئرنگ ہونی چاہیے ان کے ساتھ. بے شک بقدر جسا پاور شیئرنگ ہو, لیکن پاور شیئرنگ بھی مشروط ہوتی ہے یہ. اور اس کے بعد تعاون ہوتا ہے, ایک دوسرے کا تعاون, اور اس حد تک تعاون کہ جس طریقے سے بڑی جماعت جو اسٹیئرنگ سیٹ پہ بیٹھی ہوتی ہے وہ اپنے منتخب نمائندوں اور اپنے ورکرز کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں یا تعاون کرتے ہیں, اسی نسبت سے, اسی طریقے سے وہ الائیڈ پارٹیز کے ورکرز اور ان کے منتخب نمائندوں کے ساتھ تعاون اور جو صلہ جوئی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ اگر ہو کسی اپوائنٹمنٹ کے اندر تو میرے خیال میں بہتری آ سکتی تھی. لیکن میں اس بات سے قطعی طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا چیف منسٹر نامزد کریں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تو تعاون کرنا ہے, جس کو وہ اپوائنٹ کریں گے ہمیں میکسیمم تعاون کرنا ہے. ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم اچھے دوست ہیں, اور ہماری جو قیادت ہے اس کا رویہ ہمیشہ اس طرح ہی رہا ہے کہ جس کے ساتھ دوستی ہے بڑی واضح طور پہ دوستی نظر آتی ہے اور تعاون نظر آتا ہے. ہم نے گزشتہ 5 ماہ کے اندر جس حد تک تعاون ہو سکتا تھا ہم نے تعاون فراہم کیا ہے. اس کے باوجود کہ ہمارے ساتھ مشاورت نہیں ہوتی رہی, لیکن ہم نے اس کے باوجود مشورے بھی دیے اور تعاون اپنا بھی فراہم کیا. اور بعض معاملات کے اندر جو بڑے مشکل معاملات نظر آتے تھے اس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوئیں. تو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کرنا ہے, ہم نے اپنے تئیں اپنا کردار جو ہے اس کو واضح رکھنا ہے, اور وہ ہم رکھتے رہیں گے. ہاں تحفظات ہوتے ہیں, جن پارٹیز کے ساتھ الائنسز ہوتے ہیں, اتحاد ہوتا ہے, ان کے تحفظات بھی ہوتے ہیں, ان کے مشورے بھی ہوتے ہیں. ہمارے جہاں تحفظات ہوں گے صوبے میں ہوں گے, ہم صوبے میں بیان کریں گے, صوبے میں نہیں حل ہوں گے وفاق میں بیان کریں گے. اور فائنل اتھارٹی جو ہے وہ عمران خان ہے, ان کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے. جس جگہ پہ بھی ہمیں مشکل نظر آئے گی ان کے سامنے رکھیں گے, اور ان پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ میکسیمم مشاورت بھی کریں, پالیسی سازی کے اندر ان کو حق بھی دیں, اور دیگر معاملات جو ہیں اس کے اندر بھی وہ
مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں, اور بہتری جو ہے اسی طریقے سے آ سکتی ہے, اور جمہوریت کا طرز عمل یہی ہوتا ہے. بالکل یہی ہوتا ہے, لیکن وزیر اعلیٰ کی جو پوزیشن ہے, کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں الائنس ہے گورنمنٹ کا, اپنی میجورٹی نہیں ہے, تو اس میں بڑی اہم شخصیت ہے وزیر اعلیٰ کی کہ وہ اس کو لے کر آگے چلیں. یہ ایک بڑا اہم رول ہوگا چیف منسٹر کا. یہ رول نبھا سک رہے ہیں چیف منسٹر؟ اور کہاں پر آپ کا الائنس اس وقت ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, کیونکہ بیچ میں خبریں آئیں کہ کچھ ریزرویشنز ہیں ایک دوسرے سے؟ نہیں, ریزرویشن تو فریہ بہت ساری تھیں, یہ ابتدا سے شروع ہو چکی تھیں, اور اس کے بعد ہم نے ہماری قیادت کا اور ہماری پارٹی کا رویہ ہمیشہ ایسا رہا ہے کہ ہم بلیک میلنگ والے زمرے میں نہ آنا چاہتے ہیں, نہ یہ ہمارا رویہ ہے. آپ نے دوسری پارٹیوں کو دیکھا, بی این پی مینگل نے کس طریقے سے ان کو زچ کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد ایم کے ایم نے بھی ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں جو چنے چبوانے کی کوشش کی, لیکن ہم نے بڑے تحمل سے, حوصلے سے موقع دیے, اور ان کے ساتھ جو طریقہ ہوتا ہے نیگوشیٹ کرنے کا, بات چیت کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھانے کا اور بہتری لانے کا, وہ طریقہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. ہم نے کسی قسم کی, آپ دیکھیں کہ ہماری قیادت کی طرف سے ایک لفظ بھی ایسا آج تک نہیں نکلا ان کی زبان سے کہ جس کو کہا جائے کہ وہ کسی طور پہ بھی ان کو تنگ کر رہے ہیں یا ان کو مجبور کر رہے ہیں کسی چیز پہ. ہمارے جو جینون مسائل ہیں اور ہمارا اتحاد ان کے ساتھ جو ہے وہ قومی مفاد کے اندر ہے, ذاتی مفاد کے اندر نہیں ہے. اور ہم اگر مشاورت چاہتے ہیں تو اس لیے چاہتے ہیں کہ معاملات ایشوز, ڈے ٹو ڈے ایشوز آتے رہتے ہیں. پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے اور پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی پنجاب کے اندر ہے, اور اس کے اندر ہمیں چونکہ تجربات بھی ہیں اور ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے, اور ہماری حکومت جو ہے ہمارے پرویز رائی صاحب کی زیرک قیادت کے اندر اس صوبے نے بڑی ترقی بھی کی. اچھے فلاحی منصوبے, عوامی فلاح کے منصوبے وہ لے کے آئے اور کامیابی سے انہوں نے چلایا. تو اگر ہمارے ساتھ مشاورت کریں گے تو ان کا فائدہ ہے, نہیں کریں گے تو نقصان ہے. اور اگر ہمارے ریزرویشن بڑھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ پولیٹکس کو کوئی فائدہ ہوگا یا جمہوریت کو کوئی فائدہ ہوگا. اور یہ روایت جو اچھی دوستی کی ہے اس کے اندر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکے گا, بلکہ یہ رویے جو ہیں اس کے اندر پھر تبدیلی جو ہے وہ ہر صورت میں وہ ممکن ہو جاتی ہے اور لازم ہو جاتی ہے. اوکے, ہر صورت میں ممکن ہو جاتی ہے اور لازم ہو جاتی ہے. آپ سے ایک بڑا اہم سوال بھی پوچھنا ہے میں نے آغا صاحب, لیکن پہلے یہ جو باتیں کی آغا صاحب نے میں آپ کے سامنے لے آتی ہوں. ایک نظر ہم ڈال لیتے ہیں جو سہیل وڑائچ صاحب نے چند روز قبل عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے لکھا تھا. انہوں نے کہا بزدار محمود خان کے بارے میں چکے ہی پتہ چل گیا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. اگر یہ 3 دانے دیگ سے نہ نکلے, جس میں واسط عمر صاحب کا بھی ذکر کر رہے ہیں, تو ساری دیگ کا ذائقہ خراب ہوگا. پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کپتان خان کی زبردست حمایت کے باوجود ٹیک آف نہیں کر پا رہے. مسلم لیگ کاف کے وزیر عمار یاسر ناراض ہیں. عبدالعلیم خان شکایت کا دفتر لے کے کپتان کے پاس گئے, اور اس طرح کی انہیں بہت ساری شکایت اس میں لکھی ہیں. کچھ ہم نے خود سے بھی سوال کیا, ہم نے ایک سروے کیا سوشل میڈیا پر اور لوگوں سے یہ سوال پوچھا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ اس وقت کیا مسائل ہیں. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تبدیل کیا جانا چاہیے؟ ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ابھی ٹرین کیا جانا چاہیے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں ٹرین ہو رہا ہوں, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کے ساتھ میڈیا بہت زیادہ ہارش ہے, میڈیا کا جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ ہارش ہے. اس میں 71% لوگوں نے ہمیں کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا بڑا ہارش ہے. تقریباً 12% نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹریننگ کا اور ٹائم ملنا چاہیے. 17% نے کہا ان کو تبدیل کرنا چاہیے. 71% that's a whopping majority وہ سمجھ رہے ہیں کہ میڈیا ہی بڑا سخت ہے. کیا پھر ٹریننگ میڈیا کے ساتھ دیں؟ کیا وجہ ہے میڈیا کیوں سخت ہے؟ یہ تاثر ہے کہ میڈیا بڑا ہارش ہے عثمان بزدار کے ساتھ. دیکھیں, اگر اس زمانے میں فری میڈیا نہیں تھا جب ان کو حکومت میں لایا گیا, دونوں بھائیوں کو, نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو, اتنا اوپن میڈیا نہیں تھا لیکن میڈیا تو تھا اس ٹھیک ہے.
تو اگر آپ اس وقت ان کو دیکھ لیں تو ٹوٹل آئیڈینٹی ان کی آج بھی جو ہے شہباز شریف صاحب کی وہ موسٹلی بھائی کی وجہ سے. But it's a change world now. اب ایک میڈیا کی دنیا, you have to also change. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو اس کو میں نے آپ کو بتایا نا کہ تناظر ہے. آپ ایک کامن بندے کو جو کہ عثمان بزدار ہے, جو کہ پرائم منسٹر نے بڑا اچھا کلیریفائی کیا, جو پوائنٹ میں مس کر گیا وہ آپ نے وہ پوائنٹ دکھا دیے ان کے, کہ ایک آرڈنری بندہ ہے جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے اور وہ فیک نہیں ہے, وہ ایک اوریجنل بندہ ہے, اس میں جینوینٹی ہے اس بندے میں, تو اس کو مارجن دینا چاہیے. اور میرے خیال میں اگر پرائم منسٹر نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, عمران خان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ 1971 سے سٹارڈم میں ہے, دنیا دیکھی ہے اس نے, بندے دیکھے ہیں دنیا بھر کے. یہ اگر وہ کسی کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے نا جی, تو وسیم اکرم نے بھی کہا کہ اس میں کوئی اچھی بات ہوگی. وسیم اکرم نے پتہ کیا کہا ایک نجی چینل پہ, انہیں کہا جی مجھے انگریزی بھی نہیں آتی تھی جب انہوں نے مجھے پک کیا بال کرانے کے لیے, تو کہتا میں وسیم اکرم بن گیا, کچھ چیز انہوں نے مجھ میں دیکھی ہے, تو اسی طرح عثمان بزدار میں بھی کچھ چیز انہوں نے دیکھی ہوگی کہ انہوں نے اس کو بنا دیا ہے. تو وسیم اکرم نے تسلیم کر لیا کہ میں بھی عثمان بزدار تھے, تو نیچرلی ہی واز نیو نا, اس کو بھی پک کیا گیا نا. اسی طرح محمود خان کا اب یہ امپریشن ہے ٹو سون ٹو کوئک کی بات ہے کہ جی دیکھ کے چاول چکھ لیے. انالیسس ہے, ہم احترام کرتے ہیں ان کا کہ جنہوں نے انالیسس کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیلیور کریں گے. اوکے, سو یو آر کانفیڈنٹ. مائزہ حمید صاحب بھی ہمارے سامنے ہیں, کیونکہ پرانے ماڈل جو ہیں وہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہیں, خاص طور پہ پنجاب کی جو چیف منسٹر ہے شہباز شریف صاحب, ان کو سمجھا جاتا ہے اب تک کی چیف منسٹر میں سب سے زیادہ پاورفل, لیکن وہ ایک الگ ماڈل تھا آف گورننس, اس میں ساری پاور چیف منسٹر سینٹر تھی. اس سے پہلے پی ایم ایل کیو کے جو چیف منسٹر تھے ان کو بھی بڑا پاورفل چیف منسٹر سمجھا جاتا تھا. اب جو نیا ماڈل اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی ہے, اس میں ان کی جو کیبنٹ ہے وہ بڑی مضبوط ہے. ہم نے شہباز شریف صاحب کا ماڈل یہ دیکھا جس میں بیوروکریسی بڑی مضبوط نظر آئی اور منسٹرز ناراض ہی پھرتے تھے کہ ہمیں کوئی زیادہ نہیں پوچھا جاتا. اب ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب کی کابینہ میں علیم خان صاحب ہیں, راجہ بشارت, فیاض حسن چوہان, راجہ راشد حفیظ, عمار یاسر صاحب جو کاف لیگ کے تھے, پی سعید الحسان, سبطین خان, چودھری ظہیر الدین, آشفہ ریاض, مہر اسلم, خالد محمود, حسین جھانیہ, زوار حسین جھاں, زیب خان, سمیع اللہ چودھری, محسن لغاری. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم منسٹر سے اپنی ٹیم سے کام کروائیں گے. مائزہ حمید صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں چیف منسٹر کا رول پھر اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا بنا دیا گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیہ, فرسٹ آف آل آئی ایم ریئلی سوری, میں تھوڑی لیٹ ہو گئی. بات یہ ہے کہ آپ جس چیف منسٹر کی بات کر رہے ہیں وہ obsolete ہو گئے ہوئے ہیں. ان کا میرا خیال ہے پارٹی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہم نے ان کو کسی موومنٹ میں دیکھا پی ٹی آئی کی, نہ ہم نے ان کو کسی دھرنے میں دیکھا پی ٹی آئی کی. ایک مہینہ پہلے صرف یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا اور وہ الیکٹ ہو گئے, اور ان کو جی عمران خان صاحب نے ایک ایسے صوبے کا سربراہ بنایا جو 12-13 کروڑ عوام کا جو ہے وہ کی عکاسی کرتا ہے. اب آپ اس کو کمپیئر کریں اس چیف منسٹر کے ساتھ جو ایک بہت پرو ایکٹیو طریقے سے کام کرتا تھا. ڈیلیگیشن آف پاور وہ جو انہوں نے کی ہوئی تھی, منسٹریز وہ دیتے تھے پرفارمنس پہ. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو پرفارمنس انہوں نے خود, ان کے جو پرفارمنسز ہیں, انالیسز ہیں پی ٹی آئی کے اپنے, اس میں 20% وزارتیں جو ہیں ان میں جو ہے کام نہیں ہو رہا, 20% بھی کام نہیں ہو رہا. دوسرا جو ان کی ہیلتھ منسٹری ہے جس میں یاسمین راشد صاحب ہیں, معذرت کے ساتھ کہا جاتا تھا بہت محنت کرتی ہیں, مجھے ان کی کوئی پالیسی کا نہیں پتا, نہ ان کا کوئی نیا انیشیٹو ہے اس کا پتہ چلتا ہے. تو جب کہا جاتا تھا اور کرٹیسائز کیا جاتا تھا اس کو میٹرو کو کرٹیسائز کیا جاتا تھا, ہسپتالوں کے کو کرٹیسائز کیا جاتا تھا, یا انفراسٹرکچر کو کرٹیسائز کیا جاتا تھا. اب جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ لوگوں کو معطل بھی کر دیتے تھے فوراً اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہوتی تھی. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بزدار صاحب نظر ہی نہیں آتے. بزدار صاحب کو کوئی واٹس ایپ کال آتی ہے یا میسج آتا ہے, اس کے حکم پہ وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں. تو اس طرح تو یہ تو عوام پہ ظلم ہے پنجاب کی کہ آپ پنجاب کو کے پی کس کی واٹس ایپ کال آتی ہے, کس کی؟ وہ آپ اپنے وزیر اعظم کی آتی ہوگی جو ان کے سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. بات یہ ہے دیکھیں, اگر آپ نے اتنے بڑے صوبے کا سربراہ بنایا ہے تو اس کو نظر آنا چاہیے کام کرتے ہوئے وہ کیا انیشیٹو لے رہا ہے, وہ کیا پالیسیز لے رہا ہے, اس نے کیا کام کیا. وہ جو جے آئی ٹی بنی تھی یا وہ جو سائیوال کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے پردہ کھول کے تب دیکھا تھا جب ان کو کوئی واٹس ایپ یا میسج آیا تھا کہ جی بھائی باہر نکلو,
عوام جو ہے انصاف مانگ رہی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں جی اس میں یہ کمپیریزن ہو نہیں سکتا ہے, یہ کمپیریزن جو ہے انفیئر کمپیریزن ہے. تو ہوگا آپ نہیں کرنا چاہیے بٹ ٹھیک ہے ایک منٹ, یہ کمپیریزن اس طرح ہے کہ آپ ایک چیف منسٹر شہباز شریف جو سیلابوں میں کام کرتے رہے, جو ڈینگی میں کام کرتے رہے, جنہوں نے میٹرو کی ڈیڈ لائن دے کے وہ کام ختم کرایا, اس کو ان کے اوپر آپ نے ایک ایسا بندہ بٹھا دیا جو عوام کو جو ہے اس کی کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے. اب عوام کے پاس عوام کو کیا دیا ہے, انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. کوئی ابھی 6-7 مہینے اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے مائزہ حمید صاحبہ بات کر رہی تھی شہباز شریف صاحب کی گورننس کی. محمد حنیف صاحب نے بھی بڑا انٹرسٹنگ کالم لکھا ہے. جیسا کہ ہم نے کہا بزدار صاحب اس وقت بڑے پاپولر ہیں جرنلسٹ میں اور ہر کوئی ان کے اوپر تجزیہ دے رہا ہے. انہوں نے کہا ہے بزدار کو بخش دو. وہ یہ کہہ رہے ہیں سیاسی تجزیہ کار بھی ہر دوسرے دن یاد دلاتے ہیں کہ عمران خان کی ٹیم کے کمزور ترین رکن بزدار صاحب ہیں. انہیں انتظامی امور کا کوئی تجربہ نہیں, فن خطابت سے ناواقف ہیں, صحافیوں سے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں, انگریزی چھوڑیں ان کی تو اردو بھی مشکوک ہے. کسی نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ بزدار صاحب کو چھری کانٹے سے کھانا نہیں آتا. یہ جب باہر سے آنے والے حکمرانوں کے ساتھ تعاون کریں گے تو پاکستان کی بےزتی ہوگی. مجھے ان سب اعتراضات سے تعصب کی بو آتی ہے. وہ تعصب جو شہریوں میں دیہات سے آنے والوں کے لیے پایا جاتا ہے, یہ وہی تعصب ہے جو انگریزی بولنے والے اردو بولنے والوں سے روا رکھتے ہیں. وہی احساس برتری ہے جو اردو بولنے والے پنجابی بولنے والوں کے سامنے محسوس کرتے ہیں, اور اسی طرح کی رعونت جو پنجابی بولنے والے سرائکیوں کے ساتھ برتتے ہیں. آئی تھنک انہوں نے وہی بات کی ہے جو ابھی دورانی صاحب بھی کر رہے تھے. بٹ کامل علی آغا صاحب, آپ شہباز شریف صاحب کے بھی گورننس ماڈل کو جانتے ہیں, اس سے پہلے پی ایم ایل کیو کے بھی چیف منسٹر رہ چکے ہیں, اور اب بزدار صاحب کی گورننس ماڈل کو کیا فرق ہے اس میں؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب کی گورننس جو ہے وہ تو زیادہ اشتہاری گورننس تھی اور ڈیولپمنٹ بھی زیادہ اشتہاری تھی, اور پبلک کو کے فائدے والے اور پبلک کی فلاح والے کام جو ہیں وہ تو ناپید تھے ان کے دور کے اندر, اور اشتہار روزانہ 4 نظر آتے تھے ان کی تصویر والے, اور اربوں روپیہ جو ہے وہ اشتہارات اور اپنی پبلسٹی کے اوپر لگاتے تھے. وہ چیزیں تو اس حکومت نے نہیں اپنائی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کام ہو تو کام نظر آتے ہیں. جیسے 1122 والا کام دیکھ لیں آپ, چودھری پرویز الہی صاحب کے دور میں ہوا. وہ سر چڑھ کے بولتا ہے کام عوام کی خدمت ہے, عوام بھی یاد کرتے ہیں. اس طرح بے شمار کام ہے چودھری پرویز الہی کے دور کے جو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں اور لوگ تعریف کرتے ہیں. اب کوئی مریض ہاسپٹل میں جاتا ہے اور اس دور میں گیا تھا تو اس کو فرق نظر آ جاتا ہے. آج پچھلے دور کے اندر شہباز شریف کے دور کے اندر گو کہ ابھی تک بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی, لیکن اس دور کے اندر بھی یہ رہا کہ لوگ پریشان ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ وہی ہاسپٹل ہے جو پرویز الہی کے دور کا ہاسپٹل تھا, جہاں پہ ادویات مفت ملتی تھی, بیڈ مفت ملتا تھا, ڈاکٹر جو ہیں وہ ہر وقت جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے تھے. اسی طرح تعلیم کے شعبے میں جو خدمات ہیں ان کی وہ پوری دنیا نے ریکوگنائز کی اور اس کو ان کی تعریف کی. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, کام خود بولتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے کام کریں جو ان کے کام بولیں. اگر اشتہار نہیں دینے تو کام تو کم از کم بولنے چاہیے نا جی. یہ بات درست ہے کہ ابھی تک عثمان بزدار صاحب جو ڈیلیوری والے معاملے میں, لوگوں کو ڈیلیور کرنے والے معاملے میں کوئی پسندیدہ شخصیت نظر نہیں آتے. لیکن چونکہ عمران خان امید کر رہے ہیں تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کریں گے. ہو سکتا ہے وقت لگے, اس کے بعد ان کے کوئی منصوبے سامنے آئیں اور ایسے منصوبے آئیں جو عوامی فلاح کے منصوبے ہیں. اہم سوال ہے آپ سے بہت زیادہ. آج کل پی ایم ایل این سے اور پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل این کے, کیونکہ سیاسی جماعتیں ان کے تعلقات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, آج کل کیسے تعلقات ہیں پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو کے؟ ہمارے تو کسی کے ساتھ دشمنی والے تعلقات کبھی بھی نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہمارا کبھی رویہ ایسا نہیں رہا کہ ہم ان کے ساتھ دست و گریبان ہو. حالانکہ بے شمار ایسے مواقع ہیں کہ جس کے اندر صلح بھی ہو سکتی تھی, لیکن یہ موقع میاں نواز شریف صاحب نے کھو دیا.
لیکن ہم نے اس کے باوجود کبھی اپنے رویے میں وہ تلخی پیدا نہیں کی کہ جو دشمنی کا رنگ جو ہے وہ بن جائے. ہاں اختلافات ہوتے ہیں, موقف ہوتا ہے, اپنا اپنا ایشوز کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے, وہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھے الفاظ کے اندر جو ہیں وہ تنقید کی جائے. یہی میرے خیال میں پاکستان کے اندر اچھی سیاست اور جمہوریت کو آگے بڑھانے کا طرز عمل ہے. ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کہ واقعی دشمنی سمجھی جاتی تھی, ان کے ساتھ بھی ہم نے اقتدار میں بھی شیئرنگ کی, ان کے ساتھ الائنس بھی کیا اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو نبھایا بھی. دوستی کو دوستی کی طرح نبھانا چاہیے اور دشمنی کو دشمنی کی طرح نبھانا چاہیے. ہم دشمن بھی کوئی ایسے نہیں ہے کہ دشمنی میں بھی کمی کریں. جب ہم کسی